مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لک و دک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سماں پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان ایک ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا، جس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے، کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلہ کی داستانوں کے کردار لگتے تھے۔ شاہی خاندان کے افراد خیمے کے کونے میں سازندے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ موسیقی مدھم اور خوابناک تھی۔ گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سر تال ایسی جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا ہو۔ شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے۔ پھر گھاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ موسیقی کی محفل برخاست ہوتی ہے، اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جہالت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی، جسے یہ لوگ ارتاد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا، لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسیلمہ اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں،
ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا۔ کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے۔ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلد ہی اٹھ جائے گا۔ اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔